أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا صدق الله العظیم۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد کل جو آیات رہ گئی تھی اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وَذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، مریم، مریم علیہ السلام کا، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ، جب، انتبذت، وہ الگ ہو گئی۔ انتبذت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ الگ ہو گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً، ایک جگہ میں، شرقیہ، مشرق کی جانب۔ اذ انتبذت، یہاں پہ اذ ذال کے اوپر سکون تھا، جب اگلے کلمے کے ساتھ ملا دیا تو اس کے نیچے زیر آ گیا، ٹھیک ہے؟ اجتماعی ساکنین کا قاعدہ لگایا گیا ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو اور تو پہلے ساکن کو بعض صورتوں میں کسرت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اذ انتبذت، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کے اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا، ٹھیک ہے؟ فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، ان سے ایک طرف ہو کے، حجاب، ایک پردہ، یعنی انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا۔ اس نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، فتمثل، فتمثل، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا، اس کے لیے، بشرا، ایک انسان کی، سویہ، کامل۔ اس موقع پہ ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک میں، اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، آپ سے، ان کنتا، اگر ہے تو، تقیہ، کوئی ڈر رکھنے والا، تقی، یعنی میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم میں خدا کا خوف ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ قال، اس نے کہا، انما، بے شک، صرف، انا، میں ہوں، رسول ربک، رسول بھیجا ہوا، ربک، تیرے رب کا۔ فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ، تاکہ میں عطا کروں، لکی، آپ کو، غلامن، ایک لڑکا، زکی، یا پاکیزہ، کہ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ دوں۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، انا، کیسے، یکون،
وہ ہوگا لی میرے لیے غلام کوئی لڑکا. انا یکونو کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام کوئی لڑکا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یکون وہ کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, صرف یکون ہوگا لی میرے لیے غلام کوئی لڑکا. ولم یمسسنی حالانکہ واو کا ترجمہ یہاں پہ اور کی بجائے حالانکہ کریں گے. یمسسنی نہیں چھوا مجھے, نہیں چھوا مجھے بشرن کسی انسان نے. ولم اکو اور میں نہیں ہوں, ولم اکو اور میں نہیں ہوں بغیہ بدکار. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال فرشتے نے کہا کذالک اسی طرح ہی ہوگا. قال ربک کہا ہے تیرے رب نے, ہوا وہ علیہ مجھ پر ہین آسان ہے. تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے. وَلِنَجْعَلَهُ وَلِنَجْعَلَهُ اور لِنَجْعَلَهُ تاکہ ہم بنا دیں اسے آیتن ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے. وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنا دیں اسے آیتن ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے, اور تاکہ ہم بنا دیں اسے ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے, اور رحمتن رحمت منا اپنی طرف سے. وکانا اور ہے امرن یہ معاملہ مقضیہ طے شدہ. فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہو جائے گا, ایسے ہی ہو جائے گا. تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے, اور یہ ہم کام اس لیے یہ ہم کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی رحمت کا مظاہرہ کریں, اور یہ بات جو ہے امر مقضیہ طے شدہ بات ہے. فحملتہ تو وہ حاملہ ہو گئی اس سے. فحملتہ تو وہ حاملہ ہو گئی اس سے. فانتبذت پھر وہ الگ ہو گئی بھی اس کے ساتھ. مکانن ایک جگہ میں قصیہ دور. پھر ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا, اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پہ وہ چلی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اور جن کی تفسیر رہ گئی تھی آیت نمبر 11 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر دونوں کر لیا تھا, اور آیت نمبر 12 جو ہے یہاں سے تفسیر کرنی تھی, ترجمہ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ کیے گئے بعض انعامات کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے پہلے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کہ انہوں نے بڑھاپے میں ایک ایسے بیٹے کی درخواست کی تھی جو ان کی علمی جانشینی کا حق ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا, اور زکریا علیہ السلام کی خوشی اور سرور کے لیے استقرار حمل کی نشانی جو ہے وہ بھی بتلائی کہ آپ 3 دن اور رات تک سوائے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا, تسبیح اور تحمید کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے. یہ نشانی بھی ظاہر ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے 5 بیوی سے زکریا علیہ السلام کو ایک عظیم الشان فرزند جو ہے وہ عطا فرمایا, اور یہ بھی اللہ کا نبی تھا. اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا, اور یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس نام کا کوئی بچہ پہلے پیدا نہیں ہوا.
جب وہ بچہ سن شعور کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے خطاب کر کے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی دور تھا۔ اس دور میں اللہ کی کتاب تورات ہی نافذ العمل تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے پکڑنے کا حکم دیا کہ اس کے احکام کو سیکھو، ان پہ خود بھی عمل کرو، اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرو، دوسروں کو بھی عمل کراؤ۔ اگرچہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صحائف بھی عطا فرمائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء جو تھے اسی تورات کی تبلیغ اور اشاعت پہ معمور تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو سیکھو، سکھاؤ، خود بھی عمل پیرا ہو جاؤ اور اسے آگے بھی چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم مصلحین کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ تمسک بالکتاب تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیم ہے۔ اس آخری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دو چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ کتاب اللہ کی تاکید اس لیے کہ دین کی اساسی تعلیم اسی کتاب میں ہے، اور اہل بیت کی تاکید اس لیے کہ اس کتاب کی تعلیم کا قریبی ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے گھروں میں نازل کیا ہے اس کو یاد کرتی رہو۔ یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اور نازل ہونے والی چیز کتاب اور سنت ہی تو ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا دستور العمل ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ احکام الہی کو سیکھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، ان کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر کتاب کے متن کو نہ پڑھا جائے، نہ سمجھا جائے، نہ اس پہ عمل کیا جائے، نہ اس کی تبلیغ کی جائے، تو کتاب اپنی جگہ پڑی رہے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور کون سی کتاب آئے گی جس پہ عمل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا آخری پروگرام تو یہی ہے جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تم قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ضبط کر کے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ صاد میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کر سکو۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ صاحب عقل اس سے نصیحت حاصل کریں، خود سیکھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور اپنے اخلاق اور عمل کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ جو انعامات کیے گئے ان کا ذکر کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا،
کہ ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکم یعنی علم اور دانش عطا کیا۔ عام طور پہ انبیاء علیہم السلام کو نبوت جو ہے 40 سال کی عمر میں ملتی رہی، لیکن دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں یہ شرف بچپن میں ہی حاصل ہو گیا، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں انبیاء بچپن ہی میں کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریہ علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، آپ بھی اللہ کے عظیم المرتبت نبی تھے، اپنی جانشینی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بیٹھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن میں ہی کمال درجے کا شعور عطا فرمایا اور اپنے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ اپنے والد گرامی کے صحیح جانشین ثابت ہوئے۔ تو فرمایا ہم نے اسے بچپن ہی میں علم و دانش عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔ اور آگے فرمایا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، ہم نے اپنی طرف سے انہیں شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام میں کامل درجے کی رقت رکھی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے آنسو جاری رہتے تھے، آپ کثرت سے روتے رہتے تھے۔ تو حنان، شفقت، رأفت، یہ مہربانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حنان جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسم پاک بھی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جہنمی دوزخ میں یا حنان یا حنان پکاریں گے، وہ 1000 سال تک شفقت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کو جواب ملے گا تو مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ابدی سزا کے مستحق ہوں گے اور رہائی کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حنان کا معنی شفقت اور مہربانی ہوتا ہے۔ حنین شوق کو بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو آخرت کا شوق بھی عطا فرمایا تھا، اور آپ کے اندر رأفت اور نرمی بھی پائی جاتی ہے، تو ہم فرمایا ہم نے اپنی طرف سے انہیں شفقت عطا فرمائی۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی جو مال رہے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ جب تک مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاکیزہ بناتی ہے، جس طرح ناپاک جسم یا ناپاک کپڑا بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا، اسی طرح زکوٰۃ نکالے بغیر مال جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک دیگر مالی حقوق ادا نہ کیے جائے مال ناپاک رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو خوراک جو ہے وہ پاکیزہ بناؤ۔ پاکیزہ خوراک کھاؤ گے تو عبادت، ریاضت اور نماز بھی قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ خوراک کھائے بغیر پاکیزہ خون پیدا نہیں ہوگا۔ اگر خون ناپاک ہوگا تو اخلاق بھی ناپاک ہوں گے اور انسان کمال حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو کمال درجے کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام بڑے متقی تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی کا معنی بیان کرتے ہیں، محافظت بر حدود شرع، یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا، یہ تقوی ہے۔ رعایت حقوق، حفاظت حدود، کہ شریعت کی حقوق کی رعایت رکھنا اور شریعت کے حدود کی حفاظت کرنا۔ امتثال اوامر واجتناب نواہی، کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے نہ کرنے سے بچنا، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان کے کرنے سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو اس کا معنی ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے تقوی کا۔ کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی اور کبائر سے بچنا، اور پھر درجہ بدرجہ مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی 7 صفات ذکر کی ہے سورہ توبہ میں، اور آخری صفت یہی ہے والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، نہ کہ ان کو توڑتے ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکلے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ یہ حکم عام ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو زیادہ توجہ کے مستحق ہے۔ اگر والدین کفر یا شرک کی طرف راغب کرے تو پھر ان کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں دستور کے مطابق ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین مؤمن ہے تو پھر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو ان کی تکلیف اور اذیت کا باعث ہو۔ انسانی حقوق میں پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کے بعد مساکین اور مسافرین کے حقوق بھی ادا کرو۔ بلکہ فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جب تک تمام حقوق ادا نہیں کرو گے تم میں کمال اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کے حقوق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس کا حق جو ہے سب سے مقدم ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ مطلب یہ کہ انسان متقی اس وقت کہلائے گا جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرے گا۔ تو یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام میں ڈال دی تھی۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام نہ تو سرکش تھے اور نہ نافرمان۔ جبر کا معنی سرکشی کرنا، ظلم کرنا، یا کسی کو ناحق ستانا ہوتا ہے۔ اکثر حکمران اور طاقتور لوگ جبار ہوتے ہیں۔ فرعون، نمرود اور ابو جہل اسی خصلت کے مالک تھے۔ جبار اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی بڑائی اور کسی چیز کا مالک ہونا ہے۔ حقیقت میں جبار تو اللہ تعالیٰ ہے جو تمام بڑائیوں کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ جباری اسی کی ذات کے ساتھ لائق ہے، عاجز مخلوق کے ساتھ جباریت مناسب نہیں ہے۔ جبر کا دوسرا معنی تلافی کرنا آتا ہے، یعنی کسی کی شکستگی اور کمزور حالت کو درست کر دینا، کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا۔ تو یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور صحیح معنی میں جبار کہلانے کا وہی حقدار ہے۔ یحییٰ علیہ السلام مخلوق ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ جبار نہیں تھے اور نہ ہی نافرمان تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کے مکمل فرمانبردار تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی سنائی، اور وہ کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، کہ سلامتی ہے آپ پر جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن وہ پیدا ہوئے، انہیں پیدا کیا گیا، اور جس دن یموتو وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن ان کو دوبارہ زندہ جو ہے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مواقع پہ یحییٰ علیہ السلام کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھا۔ پیدائش کے وقت بھی ہر قسم کی آفات، خصوصاً دینی آفات سے سلامتی میں رکھا، اور پھر موت کا وقت وہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک عند الموت، اے اللہ میں موت کے وقت تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اس وقت شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مرنے والا آدمی ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہو۔ شیطان جو ہے
وہ انسان کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی تاکہ موت کے وقت شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اور پھر جب قیامت والی دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی بڑا نازک موقع ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی بچاؤ کا خواہش مند ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام پر اس دن بھی سلامتی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو یہ جو کل آیات ہم نے تلاوت کی تھی، ٹھیک ہے، جن آیات کا ترجمہ کل ہم نے پڑھا تھا، جن آیات کا ترجمہ کل ہم نے پڑھا تھا ان کی تفسیر بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیات جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے عقیدہ انبیت کا رد جو ہے وہ فرمانا ہے اور توحید کو سمجھانا ہے۔ شرک کی بدترین قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرنا، اس کی نفی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تمہید ہے۔ یہ دوسری صورتوں میں بھی بیان ہوا، خاص طور پہ سورہ آل عمران جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کے نام پر ہی موسوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاندان عمران اور مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے خطاب کر کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ آپ کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو آپ پہ نازل ہو رہا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نازل فرمایا اور اپنے نبی کو اس کا ذکر کرنے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی کتاب کا ذکر آ چکا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ علیہ السلام اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہاں پر کتاب سے مراد تورات تھی، کیونکہ اس دور میں تورات ہی کے احکام نافذ العمل تھے، اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اسی کی تبلیغ اور اشاعت کرتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں باقی تمام آسمانی کی کتابوں کے مقابلے میں علوم اور معارف کے زیادہ خزانے موجود ہیں، اور یہ ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جامع ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ مریم کا معنی خادم ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کر دے، وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی۔ تو عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا جو ہے بیٹی کی طرح، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور بیٹا نہیں ہے كَالْأُنثَىٰ، یعنی یہ دونوں بیٹا بیٹی برابر نہیں ہوتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے جو بزرگی، کرامت اور شرف اس لڑکی کو بخشا وہ عام لڑکوں کو بھی کم نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں۔ اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، جب مریم رضی اللہ تعالی عنہ علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں، ٹھیک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 یا 15 سال کی تھی جب آپ کو پہلی مرتبہ حیض آیا،
آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں الگ کمرہ جو ہے مخصوص کر رکھا تھا جہاں وہ عبادت میں مصروف رہتی۔ جب انہیں حیض کی شکایت پیدا ہوئی تو ان کو وہاں رہنا ممکن نہ رہا، تو بیت المقدس سے مشرقی جانب بیت اللحم میں منتقل ہو گئی جہاں مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، کہ وہی جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے عیسائی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال مشرقی مکان کی مختلف تعویلات کی گئی ہے، اس سے بیت المقدس بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ حضرت مریم کے اپنے گھر سے مشرقی جانب تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیت المقدس ہی میں مشرق ہی کے کسی کمرے میں چلی گئی ہو، یا پھر بیت المقدس سے باہر ذرا فاصلے پہ مشرق کی طرف کوئی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ چلی گئی، کیونکہ انہیں ایام ماہواری شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے غسل بھی کرنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے گھر والوں سے دور ایک پردہ لگا لیا تاکہ غسل کر سکے۔ قرآن میں تو صرف گھر والوں سے علیحدگی کا ذکر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے غسل کرنے کے لیے پردہ لگا لیا۔ جب وہ بالکل تنہائی میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔ روح سے مراد فرشتہ، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، نزل به الروح الامین۔ قرآن مجید روح الامین کی وساطت سے نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ایک مکمل انسان کی شکل و صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ سویہ سے مراد یہ کہ وہ شکل و صورت، رنگ ڈنگ، غرض کے ہر اعتبار سے ایک خوبصورت انسانی شکل میں وارد ہوا۔ جس طرح جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ جس شکل میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی جس صورت میں چاہیں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں کثرت سے آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اکثر آپ کے پاس ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ وہ قبیلہ کلب کے سردار تھے، بڑے لمبے چوڑے قد کاٹ کے وجہ انسان تھے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ سویہ سے ایسی شخصیت مراد ہے جو پوری نوع انسانی میں ہر اعتبار سے معتدل ہو، اور یہ صفت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ آپ اعدل البشر ہے، آپ اپنے قوا، اعضاء اور شکل اور صورت میں سب سے زیادہ معتدل ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تنہائی میں ایک شخص کو اپنے سامنے موجود پایا تو سخت گھبرائی، یہ ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ آپ کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا پاس تھا۔ قالت، فوراً بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ یہ ایسے ہی محاورہ جیسا کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو اگر تو مومن ہے، تو مریم نے بھی یہی کہا کہ اگر تو متقی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں، تو اس تنہائی میں کیسے آ گیا یہاں؟ بعض کہتے کہ ان کنت میں ان نافیہ ہے، اصل میں یہ ہے ما کنت تقیہ، یعنی تو متقی معلوم نہیں ہوتا جو اس تنہائی میں یہاں پہ تو آیا ہے۔ تو بہرحال نفی کا معنی ہو یا اس بات کا مطلب ایک ہی ہے کہ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو یہاں سے فوراً چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امان میں رکھے۔ حضرت مریم پہ گھبراہٹ کا عالم تھا، اور اسی حالت میں ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ اس کے جواب میں قال، فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، گھبراؤ نہیں، میں تو تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اور میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ معمور کیا ہے۔ اس پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تعجب ہوا۔ قالت، وہ کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے لیے بچہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا،
ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ بچہ پیدا ہونے کی دو صورتیں ہی ہو سکتی ہے، یا تو عورت کسی مرد کی منکوحہ ہو اور پھر دونوں کے میلاب کے نتیجے میں حمل قرار پائے، یا پھر دوسری صورت یہ کہ بدکاری کا نتیجہ ہو۔ مگر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دونوں چیزوں سے پاک تھی، تو انہیں بچے کی بشارت پہ بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، جبکہ اس کے لیے ظاہری اسباب تو موجود ہی نہیں ہے۔ تب فرشتے نے جواب دیا، قال کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ بغیر ظاہری اسباب کے ہی تمہارا بچہ عطا کرے۔ قال ربک، تیرے پروردگار نے فرمایا، ہوا علیہ حین، ایسا کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے، یہ میری قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے، میری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، میں ہر چیز کرنے پہ قادر ہوں، تو بغیر ظاہری اسباب کی بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کی نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے پیدا کیا، جبکہ وہاں انسان کی پیدائش کے لیے روایتی اسباب نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش پہ تعجب کرتی ہو، مگر آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ تعجب نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں کی بطن سے پیدا ہوگا، مگر آدم علیہ السلام کے لیے تو یہ ذریعہ بھی موجود نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، بلکہ مٹی کا مجسمہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کو وجود دیا۔ تو انسان کی اصل جو ہے وہ خاکی ہے، اور خاک میں، مٹی میں عجز اور نیازمندی کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے، اس لیے انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بچہ عطا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، تاکہ ہم اس بچے کو بنا لے لوگوں کے لیے نشانی، اس بچے کو ہم کیا کریں، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان دونوں کی پوری زندگی کے حالات ہی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ قائم کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ پہ لوگ ایمان لائے۔ اور یہ صرف نشانی نہیں ہے، بلکہ وَرَحْمَةً مِّنَّا، ہماری طرف سے، اور رحمت جو ہے وہ بھی شامل حال ہے۔ زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ انہیں برگزیدہ بنایا، ان پہ طرح طرح کے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ میں بھی کمال درجے کا مادہ ترحم جو ہے وہ ودیت فرمایا تھا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ طے شدہ بات تھی کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس طریقے سے بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر صاحب کتاب رسول ہوگا۔ پھر آگے اگلی آیات میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔